لیکن اس وقت تو ایسا نہیں ہوا. لیکن ایک عام فہم سی بات ہے اور لوگ کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں خاص طور پر کہ بنگلہ دیش کو الگ کرنا پڑا یا الگ ہو گیا. اس کے پیچھے جو بھی عوامل تھے وہ ایک طرف جن کا ہم ذکر نہیں بھی کر سکتے کتب میں موجود ہے، اور کچھ حقائق ایسے بھی ہیں کہ جن کا ہم سامنا نہ ہی کر سکتے ہیں. اگر سچ کی اوپر بات کریں گے تو پھر بات بہت آگے چلی جائے گی. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دیہاتی خاص طور پر کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش تو ہر وقت ان دنوں میں اس وقت سیلاب میں پانی میں ڈوبا رہتا تھا، وہ لوگ مچھلی زیادہ کھاتے تھے. ہم لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے ماحول میں نہ تو رہ سکتے تھے نہ ہی رہتے ہیں. جو مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کے جو درمیان بڑا فرق تھا. لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہی ہوا ہے، چنگا ہوا ہے کہ بنگلہ دیش وکھرا ہو گیا. ہر وقت سیلاب جو ڈوبیا رہتا سی، یعنی کہ جو یہاں کی آمدن تھی وہاں پر لگتی تھی. کیا یہ باتیں جو تھیں ان کا بھی کوئی اس میں عمل دخل ہے؟ جی، یہ جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا، یہ 1971 میں جب الیکشن ہوئے ہیں، جی جب مجیب الرحمان جو ہے اس کو جو ہے نا اس کو کوئی سیٹیں زیادہ ملی ہیں. جی یہ تاریخ کے اندر لکھی ہوئی بات ہے کہ مجیب الرحمان کراچی میں آیا اور کراچی کی سڑک کے اوپر اس نے کھڑا ہو کے سمیل کیا، سونگا، اور سونگنے کے بعد اس نے بولا اس سڑک سے یا ان سڑکوں سے مجھے پٹسن کی بو آتی ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کھا رہے ہیں، ہم ان کے مزدوروں کی طرح ہم ان کی جو ہے نا وہ خانشامی کرتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ بیٹھ کے چدراہٹ کر رہے ہیں، یہ جو ہے یہ حکمرانی کرتے ہیں اور ہمیں انہوں نے مغلوب بنا کے رکھا ہے. اور کچھ اسی طرح کا سلسلہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے الیکشن کے اندر پھر ثابت کر دیا. اور ایسا کوئی نہیں ہے، اگر وہ مچھلی ہم نے ان کو علیحدہ کر دیا تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آج بلا بھوکے مر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کو اللہ پاک نے جو ہے نا وہ پوری اسلامی دنیا کے اندر انفرادیت دی ہے، جیسا کہ یہ نیوکلیئر پاور بن گیا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی اگر کمزور ہو تو اس کو گھر سے نکال دینا کوئی دانش مندی نہیں ہے. اگر وہ کمزور بھی تھے تو ہمیں ہماری ان کے ساتھ جو ہے نا ہمارا ان کے ساتھ اخوت اور جو ہے نا وہ بھائی چارے کا یہی سلسلہ تھا کہ ہمیں ان کو ساتھ رکھنا چاہیے تھا. صحیح ہے. یہ جو سازش کے تحت معاملہ ہوا کہ جس طرح پاکستان کی فوج جب بنگلہ دیش میں گئی ہیں اور ادھر سے انڈیا کی فوج آ گئی، تو پاکستانی فوج جو تھے، جیسے آپ نے پہلے شروع میں بھی کہا کہ جنرل عزیز صاحب نے کہا تھا کہ ہم آخری سانس تک لڑیں گے، تو پھر انہوں نے پیچھے ہٹے. اور پھر بنگالیوں کی بغاوت، ہم جس کو ہم نے پڑھا سنا ہے کہ بنگالیوں کی بغاوت کی وجہ سے کہ جس طرح کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دینے کی بجائے انڈیا کی افواج کا ساتھ دینا مناسب سمجھا، وہاں کی گورنمنٹ کا ساتھ دینا مناسب سمجھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کی ذہن سازی ہو چکی تھی اس کی وجہ سے ایسا ہوا، کہ یا ان کی ایک سازش تھی کہ ہم پہلے ایسا پاکستانی کو کریں گے اور پھر ان کو مجبور کریں گے اور بنگلہ دیش مل کر پھر پاکستان کے خلاف ہو کر بنگلہ دیش کو الگ کریں گے؟ جی، میں یہ بات جو ہے اس کو میں کبھی بھی دوسرے نمبر پہ نہیں لاؤں گا. میں کہوں گا کہ پہلی بات جو ہے وہ ٹیچر، وہ جو ٹیچر وہاں پہ تھے انہوں نے ان کے ذہن ایسے جو ہے نا وہ واش کیے ہوئے تھے کہ وہ جو ہے وہ جو بھی بات کرتے ہیں اس کے اندر، جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ ریاضی کے سوال کرتے ہیں تو ان کے اندر کہتے ہیں کہ وہ لے گئے ہمیں، وہ جو ہے وہ نقصان دے گئے آپ کو، آپ کہاں سوئے رہے. اب انہوں نے وہ جو ہندو ٹیچر تھا اس نے یقیناً ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہوئی تھی کہ آپ کا فائدہ آپ کے مغربی پاکستان والے بھائی نہیں ہیں بلکہ ہندوستان کا ہندو آپ کا بھائی ہے. آج ان میں اللہ کا شکر ہے یہ شعور پیدا ہو چکا ہے. وہاں کے بڑے سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بہت غلط فیصلہ کیا ہے، ہمیں ان کے ساتھ رہنا چاہیے تھا، ہم نے انڈیا کے ساتھ. ہندو تو بلاخر مکار ہے اور اس کی مکاری سامنے آنی ہے. آج وہ جو ہے وہ اپنی حقیقت جب ان کے سامنے لاتے ہیں اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سنگین غلطی کی ہے، ان کو ان کے اعتماد میں آنے والی اور ان کے ساتھ اٹیچ ہونے والی. لیکن اب ایسے ہی ہے کہ مرغی انڈا دے تو سکتی ہے لیکن واپس نہیں لیتا. ایسا ہی ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش کی اگر ترقی کی بات کریں تو آپ کہاں پر دیکھ رہے ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کو؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ظاہری طور پہ میرا چونکہ ملک ہے، حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت جو ہے یہ ایمان کا جز ہے. میں تو یقیناً اس کے ہی گیت گاؤں گا.
لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو ہے نا کرنسی کا لیول کیا ہے جی جی تو وہ میرے خیال بنگلہ دیش اس سے امپروو کر رہا ہے، اور جو سورسز ہمارے پاس ہیں وہ یقیناً ان کے پاس نہیں ہیں، لیکن نظام جیسا میں نے پہلے بولا کہ ایک کمزور ہو، پنجابی کی ایک مثال ہے کہ 1 اور 2 11، جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں پھر ان کا وزن تو بڑھتا ہے، یعنی وہی انڈیا جس کو اب صرف ایک سائڈ کو کور کرنا پڑتا ہے، اگر مشرقی پاکستان بھی ہمارے ساتھ ہوتا تو اس کو یہ پتا ہونا تھا کہ یہ ادھر بھی یہ ہیں ادھر بھی وہ ہیں، تو ہمارا وزن زیادہ ہونا تھا، اور ہم ظاہراً جو ہے نا ہمارے پاس سورس زیادہ ہیں، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ محنت مشقت کے اندر وہ لوگ بھی کوئی پیچھے نہیں ہیں۔